مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت حالت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام محض اپنی خواہش یا لذت کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا مال ضائع ہوتا ہے یا اس کی صحت برباد ہو جاتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والے کی خواہشیں کم ہو جاتی ہے۔ اسی بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کون سا مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرتا ہو، یہی لوگ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی اللہ نے مقرر کر دی ہے، اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے نظر آتے ہیں۔ مسلمان کی ارد گرد رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقیقت سورج سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو چکی ہیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقامات پر رہتی ہے۔ بعض کی قبر پر بعض کی چاہے زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کی پہلے دوسرے یا ساتویں آسمان تک، بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں اور بعض کی اعلیٰ علیین میں ہوتی ہے۔ مگر جہاں بھی ہو اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور قائم رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اور اس کی بات سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک پرندہ پہلے پنجرے میں قید تھا، اب آزاد کر دیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، یقیناً پاک جان جب بدن کی اعضاء سے جدا ہوتی ہے تو عالم بالا میں جا ملتی ہے، اور وہاں سب کچھ ایسا ہی دیکھتی سنتی ہے جیسے یہاں موجود ہو۔ حدیث میں فرمایا گیا، جب مسلمان مرتا ہے تو اس کے لیے راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کی آواز کو جنات اور انسان کے سوا تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ میت کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر اس کو دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں محبت سے اپنے بچے کو زور سے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اور اگر وہ کافر ہو تو قبر ایسے زور سے دباتی ہے کہ دائیں پسلیاں بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف ہو جاتی ہے۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی اور سخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر میت مسلمان ہو تو پہلے سوال کا جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب دے گا، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کا جواب دے گا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی آواز دینے والا ندا کرے گا، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی خوشبو اور نعمت اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک اس کی نگاہیں جائے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ اس سے کہا جائے گا، تو سکون سے سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی جس سے گرمی، تپش اور بدبو آئے گی، پھر اسے بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا، اگر تو ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے لیے یہی جہنم تھی، لیکن اب یہ جنت تیرے لیے ہے تاکہ تو اپنے رب کی نعمت کی قدر کرے کہ اس نے تجھے کتنی بڑی مصیبت سے بچا کر کتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور اگر میت منکر، کافر یا نافرمان ہو تو سب سوالوں کے جواب میں وہ کہے گا، افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا اور خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے ندا کرے گا، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جہنم کی گرمی اور لپیٹ اسے پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے دو فرشتے مقرر ہوں گے۔
جو اندھے اور بہرے ہوں گے ان کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہتھوڑا ہوگا، ایسا کہ اگر پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی خاک ہو جائے، اسی ہتھوڑے سے اسے مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو سے عذاب دیتے رہیں گے۔ اعمال اپنی مناسبت سے مختلف شکلیں اختیار کر کے اس کو ایذا پہنچائیں گے، جیسے کتا، بھیڑیا یا کوئی اور خوفناک صورت، اور نیک اعمال حسین، مقبول اور محبوب شکل اختیار کر کے اسے انس و راحت دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور دنیا سے بھی رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے موت کی یاد کو دل میں بسا لی، دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ ایک خاتون نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں دن کی سختی کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد روح کیسے پکارتے ہیں؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والے اسے نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے عمامہ جدا کرتا ہے، تو اس کی روح بے چینی ہو کر فریاد کرتی ہے۔ جن و انس کے سوا باقی تمام مخلوق اس کی آواز سنتی ہے۔ وہ کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھے اللہ کا واسطہ میرے کپڑے نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے ابھی مکمل طور پر راحت نہیں ملی۔ پھر جب اسے تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چیخ کر کہتی، اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو زور سے ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ جان نکلنے کی سختی سے میرا جسم زخمی اور چور چور ہو چکا ہے۔ پھر جب نہلانے والے اسے کفناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے لیے ابھی میرے سر کی طرف سے کفن نہ لپیٹو، تاکہ میری بیوی، بچوں اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے جدا ہو رہا ہوں اور قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھ سکیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے آخری بار رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسرے کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف میرے وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی بھی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا۔ ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں گے اور عیش کریں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے ہی واپس جا رہے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے، میرے وارثوں اور میرے مال و دولت پانے والوں، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑ آیا، اللہ کے لیے مجھے دعائے خیر اور فاتحہ سے نہ بھولنا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کے منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات ملی تو آگے کی منزلیں بہت آسان ہوگی، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسے ہیں جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کر رہا ہو۔ خدا ہر وقت اپنے ماں باپ، بھائی بہن یا اولاد اور دوستوں کی طرف سے اپنے لیے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کے پاس اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچاتا ہے تو اس کے لیے وہ تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرما دیتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے، مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں؟
آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہذا اگر مرنے والا اس سے نجات پا لے تو بعد کی منزلیں اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے بہت زیادہ سخت ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا جس سے قبر زیادہ سخت نہ ہو۔ کیا ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں؟ دیکھو، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور سب دنیا میں واپس آنے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا موقع دے دیا جائے۔ لیکن اب یہ ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے اور زندگی کی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ اب ہر میت اپنے اعمال کی مرہون ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہیں دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آپ اپنے اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے یہ بات سنی تو سوچنے لگا کہ ایسا شخص سے اپنی حاجت پوری کرنے کی کیا امید رکھی جائے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کو سرجنس کر رہا ہے۔ لیکن پھر اس نے ارادہ کیا کہ اپنی حاجت بیان کر کے دیکھ لیتا ہوں، شاید کچھ امداد ہو ہی جائے۔ جب اس نے دستک دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں کچھ زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما اور بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا تجارتی سامان بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ سب تمہاری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران و سجدار رہ گیا، پھر عرض کیا حضرت یہ تو میری ضرورت سے بھی زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا اے حضرت ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرجنس کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید 1 درہم کا بھی تیل نہ خرچ کرتا ہو، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تعمیر دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا بھائی، چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف میرا ذاتی معاملہ ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کی حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، یا مجھے اپنے اعمال کی فکر ہے، اسی لیے میں نے اس سامان کو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دے دیا۔ اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں آخرت میں حساب کا خوف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔